بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی نے زعفران کو بڑی طاقت اور قوت بخشی ہے، اور یہ ہمارے بہترین مصالحوں میں ہے۔ بہترین مسالہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت توانائی بخشی ہے۔ خاص کر جیسے اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے، تو اس موسم میں دودھ میں ڈال کر ہم استعمال کریں۔ 1 گرام بھی زیادہ ہو جائے تو آدھا گرام لے لیں۔ 2-3 اس کی پتیاں لے لیں اور وہ دودھ میں ڈال کر پکائیں اور پھر دودھ کو استعمال کریں۔ اگر ہمیں کھانسی کی بھی شکایت ہے تو تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال لیں، اور سونٹھ ڈال لیں، تھوڑی سی زعفران، ہلدی، سونٹھ، اور پھر ہم اسے سردیوں میں استعمال کریں تو بہترین تحفہ ہے۔ سردیوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ ہمارے گلے میں خارش یا نزلے اور زکام کی شکایت ہونے لگتی ہے، کبھی سردی زیادہ لگ گئی، کبھی ٹھنڈ کی وجہ سے محسوس ہونے لگتا ہے، یا موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام کی شکایت ہو گئی ہمیں، تو اس کے لیے بہترین اور نایاب تحفہ ہے۔ زعفران کے اندر بڑی قوتیں رکھی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا پہلے بادشاہ زعفران استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ بلا وجہ، کوئی ضرورت نہیں آپ کو، اور زعفران دودھ میں ڈال کے استعمال کریں تو سردی بھگانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ یہ گرم ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے، اور خاص کر جو ہمارا اعضائے رئیسہ، جگر کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اب وہ ہیپیٹائٹس اے ہو، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، ای، تو ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ یا ہمارے گھٹنوں کے جوڑوں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، ہمارے سر میں درد رہتا ہے، تو ہم اس کو دودھ میں استعمال کریں، بہت بہترین چیز ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ بتلاؤں کہ یہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے تو کارآمد ہے، لیکن اس کے ساتھ آنکھوں کی اور دیگر بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ روشنی میں اضافہ کرنے میں تو کوئی شک نہیں، ہر حال میں روشنی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آنکھ کی دیگر بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کی پریشانیاں ہیں، دل کے جملہ امراض ہیں، ان کے لیے بڑا مفید ہے، بہت مفید ہے۔ لیکن ہمیں زعفران کے ساتھ 3 دانے ہمیں بادام کے بھی ڈالنے ہیں، دل کے لیے 3 دانے بادام کے بھی ڈالنے ہیں، اور یہ بڑی طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ مسالوں میں سب سے زیادہ قیمتی مسالہ ہے۔ چیزوں میں یہ بہت مہنگا آتا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے یہ۔ آپ اندازہ کیجئے جب یہ اتنا مہنگا ہوتا ہے تو اس کی مہنگائی کا بھی کچھ اثر ہوگا، اور یہ آپ کے کھانوں میں خوشبو میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جو بڑے گھرانوں میں کھانے بنتے ہیں، بڑی شادیوں میں، پارٹیوں میں جو کھانے تیار ہوتے ہیں، ان میں زعفران ڈالا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ملاقات کو، جو اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو مزید اضافہ دینے کے لیے پان میں زعفران رکھوا کر استعمال کرتے تھے۔ بادشاہ زعفران برابر استعمال کرتے تھے، اس لیے بہت ساری شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ خاص کر میرے نوجوانوں کے لیے جو پیشاب کی شکایت بتلاتے ہیں، قطرے کی شکایت بتلاتے ہیں، قوت باہ کی شکایت بتلاتے ہیں، کمزوری بتلاتے ہیں، یعنی مردانہ کمزوری کسی بھی طرح کی اگر وہ بتلاتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ وہ زعفران کو دودھ میں ڈالیں اور 2-3 چھوارے ڈال کر پکوائیں اور پھر اس کو استعمال کریں۔ میری بات الگ الگ سمجھنا، آنکھوں کے لیے علیحدہ بتلایا میں نے، دل کے لیے الگ بتلایا میں نے، اور اب قوت باہ کے لیے بتلا رہا ہوں۔ زعفران کے ساتھ ہمیں چھوارے ڈالنے ہیں، بڑے والے، ایک سفید ہوتے ہیں، کچھ سفید کلر کی طرف اور کچھ کالے ہوتے ہیں، سفید والے ڈالنے ہیں، بڑے والے ہمیں، وہ 2-3 چھوارے ڈال کر پکائیں، بہترین پکا کر پھر اس کو استعمال کریں۔ یہ بہترین نسخہ ہے قوت باہ کے لیے۔ تو یہ ہماری ادویات ہیں، یہ ہماری دوائیاں ہیں،
اور ہم اللہ نے اگر ہمیں اتنی وسعت دی ہے، اور وسعت ہے ہر شخص کے پاس اپنی صحت بچانے کے لیے، تندرستی کے لیے، توانا رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں اتنی وسعت دی ہے، ہم دیگر فضول خرچ نہ کریں۔ دن بھر میں اگر کوئی بیڑی پینے والا ہے تو 50 روپے کی بیڑی پی جاتا، 100 روپے کے گٹکے کھا جاتا، نشہ، پان، تمباکو، یہ ساری چیزیں ہم فضول یا بھی اس طرح خرچ کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں نے ہمیں بیمار بنایا ہے، اور یہ خرچ ہم بند کر کے ہم زعفران استعمال کریں، یہ ہمیں صحت مند بنائے گا، تندرست بنائے گا۔ خیال کریں ان باتوں کا۔ آج ہماری جو کمزوریاں ہیں، ہم جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، ہم پریشان ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو کھا جائے۔ اپنے جسم کو چیزیں نہیں کھلاتے، بلکہ ہم جو کھانے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو کھاتی ہے۔ اس لیے بچیں ان باتوں سے۔ اور بہترین میری ماں بہنوں کے لیے ٹونک ہے یہ، خوبصورتی کے لیے، چہرے پر رونق لانے کے لیے، خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے، نکھار پیدا کرنے کے لیے اب استعمال کریں زعفران۔ دودھ میں ڈالیں زعفران، یعنی بے شمار فائدے زعفران کے ہیں۔ کہاں تک میں آپ کو زعفران کے فائدے گناؤں؟ چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہترین نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے چہرے پر خوبصورتی لانے کے لیے۔ ہم اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ جب استعمال کریں گے تو اس کا نفع ہم کو نظر آئے گا۔ اور ایک کام ہم کرنا شروع کر دیں، ہمارے جسم کو کھانے والی جو ایک بیماری ہے، جو ایک چیز ہے، وہ آج ہم نے بھلا دی، وہ آج ہم نے سوچا ہی نہیں۔ پہلے ہم چارپائیاں استعمال کرتے تھے، پہلے ہم تخت استعمال کرتے تھے۔ آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چارپائی کسی غریب کے گھر سے لانی پڑتی ہے میت کو اٹھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں بیڈ آ گئی، ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، بیڈ آ گئی۔ بیڈ بھی کسی حد تک اپنی جگہ صحیح ہے، تخت ہے ان کے اوپر، لیکن اس کے اوپر ڈلنے والی جو چیز ہے، گدا، موٹا گدا ہے، اس میں ربڑ ہوتی ہے، اس کے اندر جو پانی جذب کرنے والی صلاحیت ہوتی ہے، آپ اس کو کسی پانی پر ڈال دیں وہ سارا پانی جذب کر لیتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے خون کو جذب کرتا ہے، ہمارے گوشت کو جذب کرتا ہے، ہمیں سکھا دیتا ہے، ہمیں نچوڑ لیتا ہے۔ اس کے اندر بیماریاں ہیں، یہ بیماری پیدا کرتا ہے، ہمارے شریر کی صحت اور توانائی کو کھینچتا ہے۔ مقناطیس ہے اس کے اندر آدمی کو کھانے کی۔ جس طرح پانی کے اوپر ڈالو، پانی ایک بوند بھی نہیں بچائے گا، سارا چوس لے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔ بیڈ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی سوتی کپڑا اس پر ڈالیں، کوئی اچھا سا اس پر۔ پہلے ہماری ماں بہنیں اہتمام کرتی تھی، ان کو دوستی یا دوتائی بولتے تھے، جو سوتی ہوا کرتی تھی، مہمانوں کے آنے پر بچتی تھی، بڑا نفع ان کا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں، ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے، صحت اور مند تندرست رہنے کے لیے ہم اپنی بیماری کا علاج تلاش کریں، بیماری کا کارن ڈھونڈیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی ٹائر پنچر ہو گیا، آپ کی گاڑی میں پنچر ہوا، تو آپ تلاش کرواتے ہیں، دیکھنا بھی یہ پنچر کیوں ہوا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ کیل ہے، اس میں کیل نکال دی گئی، کیل نکال دی، پنچر لگا دیا گیا اور گاڑی پھر چلنے لگی۔ لیکن ہمارے جسم میں کتنی کیلیں ہیں، وہ کیلیں تو نکالتے نہیں، کھانے پہ کھانا کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں اور بہترین غذا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کارن پتہ نہیں کہ بیماری کیا پیدا ہوئی ہے ہمارے اندر۔ ہم نے وہ تلاش نہیں کی، وہ کیل نہیں نکالی۔ تو ہم کارن تلاش کریں، وجہ تلاش کریں کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں جو سوکھنے کا مرض لگا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ ہماری خوبصورتی میں جو بدنمائی آئی ہے، چہرے پر رونق ختم ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو یہ ہیپیٹائٹس بی بنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی جو کمزور ہوئی ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟
دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ ہمیں دوائی بعد میں لینی ہے، اس کی پہلے ریسرچ کرنی ہے، کھوج نکالنی ہے، اس کا کارن کیا ہے۔ کوئی کارن یہ تو نہیں کہ ہم نے جو یہ بڑا گدا، موٹا گدا استعمال کیا ہے اس کو بدل دیں، ہلکا سوتی کپڑا استعمال کریں۔ کہیں کارن ہمارے کھانے پینے کی غذائیں تو نہیں، ہماری غذائیں ایسی تو نہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، غذائوں کو تبدیل کر دیں۔ تو انسولین دوائیں لینے کی بعد میں ضرورت پڑے، پہلے ہم اس کا کارن جان لیں، اس کی وجہ جان لیں، اس کی وجہ پہچان لیں کہ وجہ کیا ہے جو ہمیں بیمار بنا رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو زعفران کے فوائد بتلائے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ زعفران بہت قیمتی چیز ہے، ہم اسے اپنے کھانوں میں، اپنی دواؤں میں، اپنی غذاؤں میں، اپنے دودھ میں، اپنی چیزوں میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر پر جانے کا راستہ بھول جائیں گے، ہم اپنے دکھوں کو بھول جائیں گے، اپنے غموں کو بھول جائیں گے، اپنی پریشانیوں کو بھول جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جڑی بوٹی مل گئی، ہمیں جادوئی ایک چراغ مل گیا، ہمیں یہ ایک بہترین تحفہ مل گیا۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیماری کو دیکھنے کی، پریشانی کو دیکھنے کی، ادھر ادھر بھٹکنے کی۔ ہم نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بار اس کو آزمائیں اور کریں، بہترین تحفہ ہے، بہترین غذا ہے۔